به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خالص کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنانے کی، اسی پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم موضوع بیان کیا ہے، جس کی بطور خاص ہمیں آج تقریباً ہر مسئلے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ مختصر سا موضوع میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو بطور خاص ایک اہم مسئلہ اور سوال جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اور خصوصی طور پر اہل دین کے حوالے سے جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے قصور کی وجہ سے، اس کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شریعت کے بارے میں غلط قسم کے نظریات قائم کرتے ہیں۔ وہ سوال جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ زیادہ تر عوام الناس کا، لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ مولوی حضرات، علماء کرام، دینی اسکالرز، مذہبی طبقہ شریعت کے بارے میں اپنی منمانی تشریحات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا، بلکہ آپ لوگوں کی، معاشرے کی اس کنفیوژن کے حوالے سے کسی حد تک میں اس بات کے ساتھ ایگریڈ ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جو لیک ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، پرابلم کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ یقیناً علماء کرام بھی انسان ہیں، اسی معاشرے کے افراد ہیں،
معاشرے کا اثر جیسے دنیا دار طبقے پر ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے کا اثر، معاشرے کے معاملات کا اثر علماء کرام پر بھی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو ذرا اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک وہ شخص جس کا دین سے تعلق برائے نام ہے، جیسا کہ ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کی آج کل ایسی ہی صورتحال ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جس کا دین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ علماء کرام، شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ علماء کرام کو دین کی اصل راہ سے ہٹا دے، کیونکہ وہ شخص جو پہلے سے ہی دین سے دور ہے، یہ تو اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ تو سارے کا سارا شیطان کا اپنا ہی مال ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب سب سے زیادہ جو ٹارگٹ شیطان کا ہوتا ہے وہ علماء کرام، دینی طبقہ، دین کے طلباء۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطانوں کا جو بگ باس ہوتا ہے، وہ جب شام کو اپنے چیلوں چانٹوں سے رپورٹس جمع کرتا ہے، ان سے ان کی کارکردگی اور ان کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کچھ کیا۔ دو طرح کی حدیث ہیں، ایک حدیث جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان اپنی رپورٹس، سارے دن کی کارکردگی اپنے باس کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کوئی بتاتا ہے میں نے جھوٹ بلوا دیا، کوئی بتاتا ہے میں نے لڑائی کروا دی، کوئی بتاتا ہے میں نے شراب پلوا دی، اس کے علاوہ دیگر جو گناہوں کی لسٹیں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ شیطان ان کا جو بڑا باس ہوتا ہے وہ خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے، وہ اس شیطان کو اپنے باس کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، ایک طالب علم جو دین پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے اس کو دین پڑھنے سے روک دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گے، آج تم جو ہے وہ زکوٰۃ کی روٹیوں پہ پلو گے، کل اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، 15-20 ہزار روپے پہ تنخواہ پہ تمہیں امامت ملے گی، کہیں مؤذن لگ جاؤ گے، کہیں خطیب لگ جاؤ گے۔ بہت سارے اہل دین اس وجہ سے دین کو چھوڑ چکے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ ساری کنفیوژنز، یہ سارے فیکٹس ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، جہاں یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہت سارے دین والے لوگ اس وجہ سے دین سے بیک ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کسب معاش کے حوالے سے پراپر کوئی ارینج نہیں ہوتا۔ وہیں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہاں پر ہماری سوسائٹی بھی اتنی ہی قصوروار ہوتی ہے، جو ان علماء کرام جنہوں نے اپنا سارا وقت دین کے لیے دے رکھا ہوتا ہے، ہماری آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جب یہ بدسلوکی کرتے ہیں تو اس بدسلوکی کی وجہ سے وہ عالم دین کے معاملات سے بیک ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ رب العزت کے اپنے معاملات کا جواب دہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی اور چونکہ اس نے اپنے لیے بذات خود بندوبست نہیں کیا لہٰذا ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا کیوں ساتھ دیں، ہم اس کے ساتھ مالی معاونت کیوں کریں، ہم اس کو اسٹیبل کیوں کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت والے دن میرا اور آپ کا قصور بھی اللہ رب العزت کے سامنے بن کے سامنے آئے گا اور ہمیں بھی اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اب وہ شیطان جو ان کا بگ باس ہے، وہ چھوٹے شیطان کی اس کارکردگی کو سن کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پاس جا کر اپنے گلے لگا کر بغلگیر ہو کر اس کو دباتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے ان تمام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ قتل کرنے والے کا قصور اس کے اپنے سر پر ہے، بدکاری کرنے والے کا قصور اس کے سر پر ہے، چوری کرنے والے کا قصور اس کے سر پر ہے، یعنی ایک ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پر متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے دین پڑھنے والے کسی شخص کو دین پڑھنے سے روک دیا تو یہ ایک دین والا شخص
ایک عالم دین جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر پراپر عالم دین بن کر، اسکالر بن کر، پھر وہ لوگوں کو دین کی راہ پر چلاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، لوگوں کے مسائل کا سلوشن ان کو دیتا ہے، ان کو جنت کی راہ پہ گامزن کرتا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک عالم دین کی وجہ سے دین کی راہ پر چل جاتے ہیں۔ تو شیطان کو اتنی خوشی دیگر گناہ کرنے والوں سے نہیں ہوتی، دیگر گناہ کروانے والے شیطانوں سے نہیں ہوتی، جتنی خوشی اس کو اس بات سے ہوتی ہے کہ اس شخص نے، اس شیطان نے ایک عالم دین کو دین کی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کے عمل سے روک دیا ہے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی، جو سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، ہم علماء کرام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کے بارے میں اپنی منمانی تشریحات کرتے ہیں۔ رائٹ کیا ہے، حق کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ اگر علماء کرام، مولوی حضرات، دیندار طبقہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کا بذات خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہی بات ٹھیک ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کہیے۔ ایسی صورت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین کا مطالعہ کریں، دین کو اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنگالیں، اسلامک ہسٹری کو پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر اور تشریحات کو سمجھیں۔ نہ ہم سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی پھر اپنی منمانی تشریحات کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہیں ہم غلط طلاقیں دیتے ہیں، کہیں ہم غلط حلالے کرواتے ہیں، کہیں غلط نکاح ہوتے ہیں، کہیں طلاقوں کے باوجود لوگ اس کے باوجود اپنی زندگیوں کو کنٹینیو کر کے بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا نتائج نکلتے ہیں؟ ہر مہینے کے اندر ہم نے بہت ساری بدعات، خرافات کو اس وجہ سے ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ مولوی بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے بارے میں چیزیں آتی ہیں، لہٰذا وہ سب ٹھیک ہے۔ کیا یہی معیار ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں، کیا ان کے اندر بھی ہمارا یہی معیار ہے؟ ہم کسی بھی سوشل میڈیا پر وائرل خبر کے پیچھے لگ کر ہم اپنا سارا کچھ گنوا دیتے ہیں؟ تو دین کے بارے میں میرا آپ کا نظریہ یہ ایسا کیوں ہے؟ دین کے بارے میں بذات خود ہم تحقیق، ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم علماء کرام کو جا کر کیوں نہیں کہتے؟ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت رکھی ہے، بڑی سمپل سی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، آپ کی عمر 40 برس تھی۔ 23 سال اللہ رب العزت نے آپ سے جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، وہ 23 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے، بہترین طریقے سے حق ادا فرما دیا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں، اربوں اور ان گنت رحمتیں نازل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر اور آپ کے صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ حق ادا کر دیا۔ حق ادا کرنے کا آخری سال ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے مسائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موقع پر ارشاد فرمائے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا کنکلوژن ہے، سمری ہے پوری دین کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو بتائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو خطبہ حجۃ الوداع کبھی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی باتیں اس میں ارشاد فرمائی تھی؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، لیکن اپنے ضمیر میں جھانک کے ضرور دیکھیے گا۔ معذرت کے ساتھ آج ایک شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے، اس کے سامنے علماء کرام کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نامہ رکھا جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں نے آج تک یہ مسئلہ نہیں پڑھا۔ میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں، ہمارے پاس اگر 100 لوگ بیٹھے ہوں، ان 100 لوگوں میں سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگوں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی کوئی ایک کتاب پڑھی ہو، شاید 100 میں سے 1 یا 2 ہاتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، مبالغہ ہے یہ۔ صورتحال ہماری یہ ہے، یہ ہمارا سورس آف نالج ہے، یہ میرا اور آپ کا دین کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اسی دین کی وجہ سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اسی دین کی وجہ سے ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، جینا نہیں چاہتے۔ اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، اسلام پر جینا نہیں چاہتے۔
ہم چاہتے ہیں مریں تو اسلام کے مطابق، اور اس کا نقصان، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بات ذرا تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں سے کہنا میرے لیے قرآن پڑھیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ اور میرے محترم، اگر آپ کو زندگی بھر توفیق نہیں مل سکی اپنے لیے قرآن پڑھنے کی، تو لوگوں کو آپ سے کیا لگے؟ یہ بات غلط ہے؟ لوگوں کو آپ سے کیا لگے؟ اگر آپ کو توفیق نہیں مل سکی زندگی بھر قرآن مجید کو ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھنے کی، اور کتنے ہی لوگ ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میں میت میں تھا، بہت بڑی عمر کے ایک بزرگ بیٹھے تھے وہاں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے بارے میں چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لہٰذا ہوتا کیا ہے، جب کوئی مر گیا تو اب جی اس کے لیے قرآن پڑھو۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دارالعمل صرف زندگی ہے۔ آپ کی زندگی سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد، سوائے ان چند باتوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے عمل کا آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے، ہاں آپ کی اولاد پڑھتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کسی کو آپ نے سکھائی ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے لیے قرآن پڑھے۔ خیر، اس مجلس میں بیٹھا تھا تو ایک بڑے میاں بڑی جو ہے وہ حسرت کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے لگے، بس جی میں تو ذرا قرآن چونکہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس وجہ سے آپ لوگ جو پارے پڑھ رہے تھے لوگ وہاں پہ، وہ بھی بدعت ہی ہے۔ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ شریعت سے تو وہ بھی ثابت نہیں۔ آج کا ہمارا بطور خاص ٹاپک تو وہی تھا۔ زندگی آپ کی گزر گئی ہے، قرآن آپ کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، جن کو نہیں آتا ان کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی آپ نے گزار دی ہے، قرآن آپ کو ریڈنگ بھی نہیں آتی، اس کے الفاظ بھی آپ پڑھنا نہیں جانتے، اور دوسری طرف آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ دنیا کو چلانا جانتے ہیں، آپ پالیسی میکر ہیں۔ کس بات کے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا آپ کے اور آپ کے رب کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے ان باتوں کا قبر کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، جنت کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آج آپ قبر کے دہانے پر کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ کب سیکھیں گے؟ یہ نقصان ہے، دین سے تعلق نہ ہونے کا یہ نقصان ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو کہتے ہیں مرنے لگے تو کفن کے ساتھ قرآن باندھ دینا۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے قرآن پبلش کر رکھے ہیں، باقاعدہ کفن کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کیا وہ فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کی قسم پوری لائبریری اٹھا کے اپنی قبر میں رکھ لے، فائدہ نہیں دے گی۔ کہاں کھڑے ہم لوگ؟ دین نہ سیکھنے کا یہ نقصان نکلتا ہے۔ کوئی ہمیں کسی بھی طرح کی لائن پہ لگا دے، ہم لگ جاتے ہیں، چونکہ دین کی اویئرنیس نہیں ہے۔ لوگ ہمیں شعبان کے بارے میں کہانیاں سنا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی محرم کے اندر سنا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی ربیع الاول میں سنا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہمیں سنائیں گے ہم سنتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حق ادا کرنے کا آخری سال ہے، حجۃ الوداع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مندرجات سنائے ہیں، نکات پڑھ کر سنائے ہیں، اسلام کا کنکلوژن اور سمری رکھی ہے صحابہ کے سامنے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں بتاؤ حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، جو اللہ نے مجھے دیا تھا تمہیں میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین قد بلغت وادیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا فرما دیا، آپ نے وہ سارے کا سارا پیغام ہم تک پہنچا دیا جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا تیرے نبی نے بعثت کا مقصد پورا کر دیا ہے، تو نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ سارے کا سارا من وعن لوگوں تک پہنچا دیا ہے، کچھ نہیں بچا۔ اور الفاظ کیا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر؟ ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہاریھا، لوگوں جس رستے کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کائنات کی سب سے سچی ترین ہستی کے الفاظ ہیں۔ جس رستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، ایک روشن رستہ ہے جس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیلھا کنہاریھا،
اس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح چمکتی ہیں. ایسے رستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یاد رکھو یہ دو چیزیں جن پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر ساری زندگی ان کے ساتھ تمسک کر کے رکھو گے, ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, انہی کے مطابق اپنے مسئلوں کا سلوشن نکالو گے, اپنے دین کو سمجھو گے, تو زندگی بھر تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہم پیغام صحابہ تک پہنچایا. سادہ طریقے سے میں بات سمجھانے کا عادی ہوں. اس وقت اللہ رب العزت نے جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائیں تو اللہ رب العزت نے آسمان سے مہر تصدیق, مہر تکمیل آسمان سے نازل فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اب تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت اسلام اور دین کو تمہارے اوپر ہم نے پورا فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. آج کے بعد اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے, ہدایت چاہتا ہے, رہنمائی چاہتا ہے, جنت کا رستہ چاہتا ہے, ایک ہی سلوشن ہے, قرآن و حدیث کے اوپر آ جاؤ, اللہ رب العزت تمہیں تمام چیزیں عطا فرما دے گے. نتیجہ کیا نکلا؟ آسان الفاظ میں نتیجہ یہ ہے, میں آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں, کوئی مولوی آپ کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی بدعات خرافات بیان کرتا ہے, کچھ بھی بیان کرتا ہے, اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, عقل دی ہے, اس کو استعمال کیجئے. قرآن مجید کو پڑھیے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو ٹیلی کیجئے, ان سے کہیے حضرت جی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ آئے دن جو ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں, لوگوں کو اتنے فضائل بیان کرتے ہیں اور اتنا خرچہ بھی ساتھ کرواتے ہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا؟ یہ سوال زیادہ مشکل تو نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر آپ ہمیں اس کام پہ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر کیا تھا تو اس کی دلیل دیجیے. اگر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 23 سالہ نبوت کی زندگی میں تو کیا ہوگا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا تو ہمیں اس کی دلیل دے دیجیے, اور اگر نہیں کیا تو خدا را ہمیں اس دین کے اوپر نہ لگائیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بات کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, فرماتی ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یاد رکھو, جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جب دین پورا ہو چکا تھا اس کے بعد کسی ایسی بات کو بطور دین قرار دیا, بطور ثواب کے اس کو کیا, لوگوں کو دعوت دی, لوگوں کو اس کام کے اوپر لگایا, بذات خود کیا, لوگوں کو بھی اس کام کے اوپر لگایا, فہو رد, کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اس دین کے سامنے جب اس عمل کو پیش کیا جائے گا, اس بات کو پیش کیا جائے گا, اس قول کو پیش کیا جائے گا, وہ اللہ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا. اس سے زیادہ کھلے الفاظ تو نہیں ہو سکتے, اس سے زیادہ کھلے الفاظ تو نہیں ہو سکتے. تھوڑا سا آگے بڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں, ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس بندے نے بدعت کرنے والے کی, دین کے اندر امینڈمنٹ کرنے والے کی, دین کے اندر نئی باتوں کا اضافہ کرنے والے کی, ایڈیشن کرنے والے کی توقیر کی, رسپیکٹ کی, اس کی عزت کی, اس کو مولوی سمجھا, اس کو دیندار سمجھا, اس کو دین کا اسکالر سمجھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں, تخریب کاری کرنے میں اس نے کسی شخص کی مدد کی ہے. اس سے بھی زیادہ کھلے الفاظ چاہیے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہے, اللہ رب العزت کے سامنے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گروپ آئے گا, ایک گروہ آئے گا جن کے اعضاء غرم محجلین من آثار الوضوء, وضو والے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے, لوگوں کو نظر آئے گا یہ نمازی ہیں, یہ وضو کرتے تھے, یہ عبادت کرتے تھے, یہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے, یہ مسلمان بھی تھے, یہ سنی بھی تھے.
سارا کچھ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس وقت قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہیں۔ لوگوں کو، جنت میں جانے والوں کو، ان کی ریسیپشنسٹ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلانے میں مشغول ہے۔ ان کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کس کے ہاتھوں؟ کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ رب العزت کے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جنت میں جانے والوں کو آب کوثر پیش فرما رہے ہیں، سٹارٹر دیا جا رہا ہے، رسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گروپ جانے لگتا ہے، کون سا؟ وضو کے اعضاء، چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ چمک رہے ہیں، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، آنکھیں چمک رہی ہیں، وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک دم سے ایک فرشتہ پیچھے سے کہے گا اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، ان کو واپس موڑ دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ سامنے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پینے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ۔ کون ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرنے والے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میری امتی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے نا، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد آپ کے دین کا ان لوگوں نے کیا حشر کیا تھا، آپ کے دین کا کیا حشر کیا تھا۔ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا سے تشریف لے آئے تھے، آپ کے بعد جو آپ کے دین کا سلوک، جو دین کا ستیہ ناش ان لوگوں نے کیا، بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ الیاذ باللہ من ذالک، اگر میں غلط ہوں آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوئے۔ بنی اسرائیل سے زیادہ بدتر کر دیا تھا دین کا حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دین بنا کے پیش کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ انہوں نے تو سود کو بھی حلال کر دیا تھا، انہوں نے تو بدکاریوں کو حلال کر دیا تھا، انہوں نے تو باقاعدہ سینٹر قائم کر دیے تھے، انہوں نے تو باقاعدہ اللہ کے رسول ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بنا رکھا تھا۔ اصل اسلام لوگوں کو بھول چکا تھا، اصل اسلام کیا ہوتا ہے اس کی روح سے بھی لوگ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے تو نیا اسلام کھڑا کر دیا تھا، لوگ اسی کو اسلام سمجھتے تھے، باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے پیسے لیتے تھے، فتوے دینے کے لیے، دین بدلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتے، آب کوثر نہیں پی سکتے، یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمائیں گے سحقن 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 لمن بدل دینی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو جن لوگوں نے میرے دین کا یہ حال کیا ہے۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے، ہر چیز کو دین سمجھ کے قبول نہ کر لیا کریں۔ اللہ نے شعور دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 7ویں پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے سورۃ الانعام میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ دیکھو کل قیامت کا دن ہے، تمہیں اکیلے آنا ہے، تمہارا مولوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی دینی رہبر، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تمہیں اکیلے آنا ہے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے دن اکیلے پیدا کیا تھا، اسی طرح سے تمہیں ہمارے سامنے اکیلے آنا ہے، اور دو بدو ون آن ون اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سے پوچھیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔ سارے معاشرے کو چھوڑو، ساری سوسائٹی کو چھوڑو، سارے لوگ غلط ہو گئے تھے، سب نے دین چھوڑ دیا تھا، کسی کو دین کا نہیں پتا تھا، تم نے کیا کیا تھا، صرف اپنی بات کرو۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اکیلے جواب دینا ہے۔ یہ پورا گروپ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، جن کے ساتھ ہم مل کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نئی نئی بدعات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جن کے کہنے پر ہم دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن آپ کو اکیلے جواب دینا ہوگا، وہ اپنی جگہ جواب دیں گے، آپ کو اپنی جگہ جواب دینا ہے۔ اگر وہ جواب آپ کے پاس تیار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین سے تعلق کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کو سرخرو کر سکتا ہے، تو آپ مبارکباد ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدارا آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لیجئے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمودات کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیجئے، شریعت کو بذات خود سمجھیے۔ بہت آسان ہے، آج انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، تمام کی تمام لوکل زبانوں میں، انٹرنیشنل لینگویجز میں، ہر زبان کے اندر شریعت کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی حجت نہیں بچی ہے، کوئی دلیل نہیں بچی ہے، کسی طرح کا کوئی عذر نہیں بچا ہے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کہہ سکے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا،
اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ تقریب کب ہے؟ یہاں پر ہے 8 فروری ہفتہ بعد مجمع۔ اچھا اچھا، کون آئیں گے؟ ابراہیم جناگڑھی اور بدرام صاحب، اختر ٹھیک صاحب۔ ہے ٹھیک ہے۔